القلب إيمانا ويبقى العقل حيرا. یہ علم، یہ حکمت، یہ حکومت، یہ تدبر، یہ علم، یہ حکمت، یہ حکومت، یہ تدبر، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. دنیا میں کئی قسم کی تہذیبیں موجود ہیں، جیسے مغربی تہذیب، چینی تہذیب، اسلامی تہذیب. کچھ تہذیبیں تو ایسی ہیں کہ جن کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، جیسے فرعون مصر کی تہذیب، جمہوریہ روم کی تہذیب. ان کی کئی روایات تو چل رہی ہیں لیکن مکمل حالت میں یہ معدوم ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں 21 تہذیبیں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی 21 تہذیبوں میں کبھی کسی استاد نے پیسے لے کر تعلیم نہیں دی، اور کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب اور معالج نے کسی مریض کے مرض کی تشخیص پیسے لے کر نہیں کی، اور نہ کسی قاضی اور جج نے پیسے لے کر انصاف فراہم کیا ہو. نہ کسی مریض کو اس وجہ سے دیکھنے سے معالج نے انکار کیا ہو کہ مریض کے پاس پیسے نہیں ہیں. ان سب باتوں کے باوجود ان تہذیبوں کے تمام اساتذہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، اپنے گھروں کے اخراجات بھی اچھے طریقے سے اٹھاتے تھے. ان 21 تہذیبوں کے ڈاکٹر اور حکیم کسی مریض سے ایک پیسہ مانگے بغیر بھی خوشحال اور فارغ البال زندگی بسر کر رہے تھے، اور انہی 21 تہذیبوں کے جج بغیر پیسے لیے، بغیر فیس کے لوگوں کو انصاف بھی فراہم کرتے رہے، اور انہوں نے نام بھی کمایا اور اپنے گھر کو بھی چلاتے رہے. بھوک اور فاقہ کشی سے وہ نہیں مرتے تھے. ان 21 تہذیبوں میں انصاف کا اور عدالت کا جو نظام تھا، اس میں حصول انصاف کے لیے کسی شہری کو کبھی ایک پیسہ بھی اپنی جیب سے ادا نہیں کرنا پڑتا تھا. پنچایت، مصالحتی عدالتیں اور اعلیٰ عدالتوں تک عام آدمی اور شکایت کنندہ کی رسائی کالے کوٹ اور کالے ٹائی والے ایڈوکیٹس کے بغیر براہ راست قاضی یا جج کے سامنے ہوتی تھی. اس مقصد کے لیے لمبے چوڑے جھوٹے قواعد و ضوابط کے حوالوں کے بکھیڑے نہ باندھے جاتے تھے. شکایت کنندہ قاضی یا جج کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتا اور اسی وقت کارروائی شروع ہو جاتی. لیکن 17ویں صدی کے بعد جب جدید انسان، جدید معاشرہ، جدید تہذیب، جدید سائنس، جدید ٹیکنالوجی آئی اور سول سوسائٹی پیدا ہوئی، تو موجودہ زمانہ کے مہذب انسان وجود میں آئے، اور سابقہ زمانے کو تاریک زمانہ، سابقہ انسان کو تاریک جاہل انسان، بلکہ انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا گیا. اس جدید دور کو روشن خیالی، آزادی اور روشنی کا زمانہ قرار دیا گیا. تو اس مہذب سول سوسائٹی کے آتے ہی استاد تعلیم کے لیے پیسے مانگنے لگا. جتنی اچھی تعلیم چاہیے اس کے لیے آپ کو اتنے ہی زبردست نوٹوں کا بندوبست کرنا پڑے گا. اچھا علاج کرانا ہے اس کے لیے اتنا اچھا ڈاکٹر اور اتنا ہی اچھا اسپتال ہونے کے ساتھ ساتھ منہ مانگے پیسوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا. انصاف کے لیے وکیلوں کو کرائے پر لینا ہوگا. جتنا اچھا وکیل ہوگا اتنے ہی اچھے پیسے ہوں گے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تعلیم، تشخیص مرض اور انصاف کے حصول کے لیے ایک پیسے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہو. لیکن تاریخ عالم میں جدید مغربی تہذیب وہ واحد تہذیب ہے، یا مارما ڈروک پختال کے الفاظ میں بہمیت ہے، جس کا ڈاکٹر پیسے لیے بغیر مریض کی بیماری کی تشخیص نہیں کرتا، جس کا استاد پیسے لیے بغیر کسی طالب علم کو علم دینے کے لیے تیار نہیں، اور جس کی عدالتیں لاکھوں روپے خرچ کیے بغیر عام شخص کو انصاف مہیا کرنے سے قاصر ہیں. اس جدید طرز زندگی کو ہم سول سوسائٹی کے نام سے پکارتے ہیں. یہ مہذب معاشرہ جہاں ایک طالب علم سے اس لیے محروم ہے کہ کسی گرامر یا سٹی سکول یا چپس کالج یا آکسفورڈ کی کتابوں میں کتابیں نہیں لکھ سکتا، یا تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، یا داخلے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اعلیٰ تعلیمی اداروں کے دروازے اس کے لیے اس لیے بند ہیں، اور وہ اس لیے محروم ہے کہ اس کی جیب خالی ہے اور اس سے انگریزی فرفر نہیں آتی. ڈاکٹر سے اس لیے محروم ہے کہ کنسلٹنٹ ماہر امراض کی فیس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. انصاف سے اس لیے محروم ہے کہ وکیلوں کی بھاری فیسیں ادا نہیں کر سکتا، اور بیچارے استاد، ڈاکٹر اور وکیل اپنی دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ اداروں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کی ہے. لہٰذا تعلیم پر خرچ کردہ رقم بھی آپ سے وصول کرے گا، اور اس رقم کا سود و منافع بھی آپ ادا کریں گے. اور لطیفہ تو یہ بھی ہے کہ صرف مغربی معاشروں میں ہی نہیں بلکہ اسلامی معاشروں میں بھی کسی اسلامی تحریک مذہبی جماعت کا ڈاکٹر پیسے لیے بغیر مریض کو نہیں دیکھتا. روزانہ کے اوقات میں ان اسلامی ڈاکٹروں نے غرباء کے لیے 1 گھنٹہ، ہفتہ میں 1 دن، مہینہ میں 1 ہفتہ اور سال میں 1 مہینہ بھی مفت علاج معالجے کے لیے نہیں رکھا. اسلامی ڈاکٹروں کی تنظیم پیما یعنی PIMA نے
اسی سلسلہ میں کوئی کام نہیں کیا. اس کا کام صرف ڈاکٹروں کی ویلفیئر تک محدود ہے. مریض کا حلق کا انتخاب یا حلق کا مفادات ان کی کوئی غرض نہیں ہے. مریض کا مسئلہ تو ان کے کسی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. یہ حال ہے اسلامی تحریکوں کا جو مادہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور یہی حال اسلامی تحریکوں سے وابستہ اساتذہ اور وکیلوں کا ہے جو روپے پیسے کے بغیر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اس سب کے باوجود بہت سے نیک لوگ کار خیر میں حصہ ضرور لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. اضافہ نہیں ہو رہا اس میں، کیونکہ معیار زندگی بلند کرنا تو عین اسلام ہے. لہٰذا خدمت خلق ختم کیے بغیر معیار کیسے بلند ہو. دوسرے معنی میں سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم عالمگیر ہو رہی ہے اور دینی و لادینی رویہ بن گئی ہے. شاعر نے اس کی کیا زبردست قسم کی تصویر کشی کی ہے، بلکہ بہت عمدہ تصویر کشی کی ہے کہ کیسا خدا کیسا نبی، پیسہ خدا پیسہ نبی، نعوذ باللہ. یعنی مال کماؤ مال بناؤ کا یہ ذلیل طرز زندگی جو مغرب و مشرق میں مقبول عام ہے اور اسے مہذب اور روشن خیال طرز زندگی تصور کیا جاتا ہے، دنیا کی 21 تہذیبیں اس تصور سے خالی ہیں. پوری اسلامی تاریخ میں کوئی استاد، کوئی حکیم، کوئی عدالت ان کاموں کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتی تھی. اب سوال پھر یہ ہے کہ یہ اسلامی تحریک حکومت میں آنے کے بعد اگر قدیم طرز زندگی کو بحال نہیں کر سکتی تو ان کا کامیاب ہونے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ کیا ان کا کام جدید مغربی سرمایہ دارانہ طرز زندگی کو عام کرنا رہ گیا ہے؟ موجودہ دور میں واحد اسلامی مدارس ہی عوامی مدد کے ذریعے ہر کسی کو تعلیم مفت دینے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے گھریلو فیصلوں کے فیصلے بھی کر رہے ہیں. ان کی دینی رہنمائی فتویٰ کی صورت میں کر رہے ہیں اور بالکل مفت فراہم کر رہے ہیں. کوئی مدرسہ یا دارالافتاء اس کی فیس نہیں لیتا. دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور بعض تو ایسے مدارس ہیں کہ جو جدید تعلیم بھی دے رہے ہیں اور مفت میں دے رہے ہیں. اور مساجد میں بھی علماء کو دینی خدمات پر وہ اجرت دی جاتی ہے کہ جس میں وہ بمشکل اپنا گھر کا گزر بسر کر سکتا ہے. اور رہی بات علاج اور انصاف کی بات، تو اس کے لیے تو اس مولوی کو علیحدہ سے قرض لینا پڑتا ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ سرمایہ دارانہ نظام کی برکات. یہی ہے سرمایہ داریت کی لعنت جس نے ہمارے معاشرے کو نوٹوں کی گڈیوں میں جکڑ رکھا ہے، اور اس کے خلاف پھر آخرکار ہمیں جہاد بھی ہمیں خود کرنا ہوگا اور اس سرمایہ داریت کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ آثار تو کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات. چہروں پر جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر اے روز مقافات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.